پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اور آپ نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ عورت بچپنے کے عالم میں جب ہوتی ہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، اور جب وہ بالغ ہو جاتی ہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ عورت جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی کون کون سی ذمہ داریاں بڑھتی ہیں۔ پہلا سبق تھا بچپن کا، دوسرا تھا جوانی کا، اور تیسرا سبق ہے شادی ہونے کے بعد کا۔ تو آؤ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ عورت شادی کے بعد کیسی زندگی گزارتی ہے۔ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو ماں باپ کو لازم ہے کہ جلد یعنی جلدی سے جلدی، جلد از جلد مناسب رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کر دیں۔ رشتے کی تلاش میں خاص طور سے اس بات کا دھیان رکھنا بے حد ضروری ہے کہ ہرگز کسی بد مذہب کے ساتھ رشتہ نہ ہونے پائے۔ کس کے ساتھ رشتہ نہ کریں؟ بد مذہب کے ساتھ کبھی بھی رشتہ نہ کریں۔ صرف آپ کو میری باتوں پہ توجہ رکھنا ہے۔ میں جو پوچھوں گا، جو کہوں گا، وہ پوچھ بھی سکتا ہوں، توجہ ادھر رکھیے گا آپ۔ ہرگز کسی بد مذہب کے ساتھ رشتہ نہ ہونے پائے، بلکہ دیندار اور پابند شریعت کے ساتھ میں رشتہ ہونا چاہیے۔ جو دیندار ہو، جو شریعت کا پابند ہو، ایسے گھر میں اپنی بیٹی کا ہم اور آپ کو رشتہ کرنا بہتر ہے۔ لکھا ہے مذہب اہل سنت کے پابند کو اپنی رشتہ داری کے لیے منتخب کریں۔ جو اہل سنت والجماعت کے طریقے پر چلتا ہو، جو قرآن و حدیث کے دائرے سے زندگی گزارتا ہو، ہمیں اور آپ کو بہتر اور مناسب یہی ہے کہ انہی کے مکانوں میں اپنی بیٹیوں کی شادیاں کریں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے شادی کرنے میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ کتنی چیزیں دیکھی جاتی ہیں؟ عورت سے شادی کرنے میں صرف 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1، دھیان رکھنا، کتنی چیزیں دیکھی جاتی ہیں؟ 4 چیزیں عورت کے اندر دیکھی جاتی ہیں۔ خود اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جن کے یہاں تم رشتہ کرو یا کرنے جاؤ، تمہاری بیٹی ہو، تو وہ لوگ تمہاری بیٹی میں 4 چیزیں تلاشتے ہیں، اور اگر تم اپنے بیٹے کا رشتہ کسی دوسرے کے یہاں جاؤ تو وہ بیٹی کے اندر تم 4 چیزیں تلاشو گے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ کون سی چیزیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم کی حدیثیں ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں نمبر 1 دولت مندی دیکھی جاتی ہے۔ کیا دیکھی جاتی ہے؟ دولت مندی دیکھی جاتی ہے۔ نمبر 2 خاندانی شرافت دیکھی جاتی ہے۔ کیا چیز؟ خاندانی شرافت۔ نمبر 3 خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ کیا چیز؟ خوبصورتی۔ نمبر 4 دینداری، دولت مندی، خاندانی شرافت دیکھی جاتی ہے۔ لیکن نمبر 4 جو دینداری ہے، کیا چیز ہے؟ دینداری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ دیکھو دولت مندی بھی دیکھو، خاندانی شرافت بھی دیکھو، خوبصورتی بھی دیکھو، اور اللہ کے نبی نے کہا چوتھی چیز جو دینداری ہے۔ ان تمام چیزوں میں اگر سب سے زیادہ کوئی محبوب اور سب سے زیادہ تم کسی کو عزت دو تو نہ دولت مندی ہے، نہ خاندانی شرافت ہے، نہ خوبصورتی ہے، بلکہ دینداری ہے۔ کیا چیز ہے؟ دینداری۔ دینداری ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ چاروں چیزوں میں سب سے افضل دینداری۔ کیا چیز ہے؟ دینداری۔ دینداری ہے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تمام چیزوں میں دینداری کو ہی تم لوگ سب سے زیادہ عزت بخشو۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 227 ہے۔ لکھا ہوا ہے اولاد کی تمنا اور اپنی ذات کو بدکاری کی نیت سے بچانے کے لیے نکاح کرنا سنت اور بہت بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے، خود کو بدکاری سے بچانے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، امت سرکار کو بڑھانے کے لیے اولاد کی طلب میں نکاح کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی فلیس علیہ منی یا فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ من عبادکم و امائکم۔ پارہ نمبر 18 رکوع نمبر 10۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک نے قرآن میں کہا ہے یعنی تم لوگ بے شوہر والی عورتوں کا نکاح کر دو اور اپنے نیک چلن غلاموں اور لونڈیوں کا بھی نکاح کر دو۔ جو تم جانتے ہو کہ جو بیوہ ہو گئی ہیں یا جو بے شوہر والی ہیں، جن کی اولادی نہ ہوئی ہو، جن کا شادی سے کوئی تعلق ہی نہ رہا ہو، کیونکہ اولاد کی نیت سے نکاح کرنا ثواب ہے۔ اور یہاں اگر کسی کی شادی ہوئی، اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، وہ بے اولاد والی رہ گئی، یا کوئی ایسی عورت کہ جس کی شادی نہ ہوئی ہو، اللہ آگے قرآن
قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ غلام تمہارے جو نیک ہوں یا وہ باندیاں جو تمہارے یہاں کام کرتی ہوں لیکن نیک ہوں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ان کے بھی تم اگر نکاح کر دو گے تو تمہیں بہت بڑا اجر و ثواب عطا فرماؤں گا، بہت بڑا اجر و ثواب میں تمہیں دوں گا۔ آگے چلتے ہیں، حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہے کہ تورات شریف میں لکھا ہے جس شخص کی لڑکی 12 برس کی عمر کو پہنچ گئی، کتنے عمر کو؟ 12 برس، کتنے سال؟ 12 سال۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی لڑکی 12 برس کی عمر کو پہنچ گئی اور اس نے اس لڑکی کا نکاح نہیں کیا اور وہ لڑکی بدکاری کے گناہ میں پڑ گئی تو اس کا گناہ لڑکی والے کے سر پر بھی ہوگا۔ اگر وہ بدکار ہو گئی، اگر وہ یعنی چور ہو گئی، راہزن ہو گئی یا تمام خرافات اس کے اندر موجود ہو گئی اور گھر والوں نے اس کا نکاح نہیں کیا 12 سال کی عمر تک، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ گناہ گار جو ہے، گناہ گاری میں جو مبتلا ہے تو اکیلے اسی کو اس کا عذاب نہیں ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اس کا گناہ برابر کو اس کے ماں باپ کے بھی سر پر ہے، اس کے ماں باپ کو بھی اتنا ہی گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی مشکات کی حدیث ہے۔ آؤ اور ایک حدیث کی طرف چلتے ہیں آج کے سبق میں۔ دوسری حدیث شریف میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 شخصوں کو، شخص جانتی ہو 3 لوگوں کو، شخص کا مطلب کیا ہے؟ انسان، 3 انسانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 3 انسانوں کی امداد اپنے ذمہ کر لی ہے۔ 3 لوگوں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کر لیا ہے کہ میں ان 3 لوگوں کی مدد کروں گا۔ کیا کروں گا؟ مدد کروں گا۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں وہ کون سے لوگ ہیں؟ آگے سنتے چلیے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ 3 لوگ جن کی مدد اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ لیتا ہے، ان میں ایک وہ غلام ہے جو اپنے آقا سے آزاد ہونے کے لیے کسی قدر رقم ادا کرنے کا عہد کرے اور اپنے عہد کو پورا کرنے کی نیت رکھتا ہو۔ یعنی اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ غلام جو اپنے آقا سے آزاد ہونے کے لیے کسی قدر قیمت دینے کے لیے تیار ہے کہ تم مجھے آزاد کر دو، میں تمہاری قیمت چکا دوں گا، میں ایک نہ ایک دن تمہارا پیسہ جو مجھ پر ہے اس کو میں مکمل طریقے سے ادا کر دوں گا، اس پر اس کا مالک یعنی کہ رضامند ہو یا نہ ہو وہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرنے کے لیے تیار ہے تو پروردگار اس کی مدد کرے گا، کرتا ہے۔ لکھا ہے آگے نمبر 2، خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ جہاد جانتے ہیں آپ لوگ کسے کہتے ہیں؟ جہاد کہتے ہیں جنگ کو۔ کس چیز کو؟ جنگ کرنے کو۔ اللہ کے نبی نے کہا دوسری چیز ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، جنگ کرنا۔ دوسرا وہ شخص جس کی اللہ مدد کرتا ہے وہ کون ہے؟ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے، مال سے، اولاد سے، جان سے، جس طریقے سے ہوتی ہے اسلام کی خاطر اپنی زندگی کو داؤ پر لگاتا ہے، اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالتا ہے۔ پہلے آپ نے سنا کہ اللہ کس کی مدد کرتا ہے؟ جو غلام آزاد ہونے کے لیے اپنے آقا سے یعنی کہ بنتی کرتا ہے کہ میں تمہارا پیسہ چکا دوں گا لیکن تم مجھ کو آزاد کر دو۔ دوسرا وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، جنگ کرتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی نے کہا تیسرا وہ ہے کہ نکاح کرنے والا یا نکاح کرنے والی، چاہے نکاح کرنے والا مرد ہو یا نکاح کرنے والی عورت ہو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو نکاح کے ذریعہ حرام کاری سے بچنا چاہتا ہو وہ اگر اپنے ارادے میں مضبوط ہے کہ میں نکاح اس نیت سے کرنا چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچا کر رکھے، میں کسی یعنی کہ گناہ میں ملوث نہ ہو جاؤں، میرے پاک دامنی پر کوئی داغ نہ لگ جائے، تو اللہ تعالیٰ ان 3 انسانوں کی ہر قدم پر مدد کرتا ہے، فرماتا ہے، فرمائے گا۔ آج کے سبق میں مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ پاک دامنی کتنی بڑی دولت کا نام ہے۔ آج کے سبق میں ہم آپ کو آگے بتانے کی کوشش کرتے ہیں عورت جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی ہے وہ اپنے ماں باپ کی بیٹی کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ بیٹی کہلاتی ہے۔ مگر شادی ہو جانے کے بعد عورت اپنے شوہر کی بیوی بن جاتی ہے اور اب اس کے فرائض، اس کی ذمہ داریاں پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ پہلے کیا تھا؟ ماں نے کسی کام کے لیے کہا کر دیا، دکان گئی کوئی سودا لے آئی، گھر میں اگر کوئی کام ہے تو وہ ہاتھ بٹا لیا بڑی بہن کا یا اپنی بھابھی کا یا بھائیوں کا، ماں باپ کا، لیکن ذمہ داری اس کے سر آج تک نہیں تھی۔ اب شادی ہو گئی تو اس کے اوپر ڈبل ذمہ داری ہو گئی۔ کون سی؟ ڈبل ذمہ داری ہو گئی۔ وہ کون سی ذمہ داری ہے؟ اور اب اس کے فرائض، اس کی ذمہ داریاں پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ وہ تمام حقوق و فرائض جو بالغ ہونے کے بعد عورت پر لازم ہو گئے تھے، اب ان کے علاوہ شوہر کے حقوق کا بھی بہت بڑا بوجھ عورت کے سر پر آ جاتا ہے، جس کا ادا کرنا ہر عورت کے لیے بہت ہی بڑا فریضہ ہے۔ یاد رکھو کہ شوہر کے حقوق کو اگر عورت ادا نہ کرے گی تو اس کی دنیا بھی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اگر وہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کرے گی تو اس کی پوری زندگی تباہ ہو برباد ہو جائے گی۔
برباد ہو جائے گی اور آخرت میں وہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جلتی رہے گی اور اس کی قبر میں سانپ بچھو اس کو ڈستے رہیں گے اور وہ دونوں جہان میں ذلیل و خوار اور طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار رہے گی۔ اس لیے شریعت کے حکم کے مطابق یہ عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرتی رہے اور عمر بھر اپنے شوہر کی فرما برداری و خدمت گزاری کرتی رہے۔ آج کا سبق آپ نے سنا، مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ آپ کے ذہن میں گیا ہوگا، اور آپ بھی جو لوگ دور سے سن رہے ہیں یا سنیں گے، برائے کرم ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے اپنے بیٹوں کو، اپنی اپنی بیٹیوں کو پابند شریعت بنائیں اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی ان کو توفیق دیں۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان بچیوں کے علم میں اضافہ عطا فرمائے، ان کو ہر ہر قدم پر عزتوں کے انبار عطا فرمائے۔ آج کا سبق آپ سمجھ گئے، انشاءاللہ ملتے ہیں کل کے سبق میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم